الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وطر کے متعلق سنا۔ آج ہم وطر کے احکام سنتے ہیں کہ وطر کے مزید کیا احکام ہیں۔ مسئلہ: وطر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے اور ہر ایک میں بعد فاتحہ سورت ملانا واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے یا انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لے۔ تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں۔ سب میں زیادہ مشہور دعا یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ایک دعا یہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت وصلی اللہ علی النبی وآلہ۔ یہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ اور ایک دعا وہ ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وطر میں پڑھتے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذابک الجد بالکفار ملحق کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن کفرت اہل الکتاب الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل علیہم بأسک الذی لم یرد عن القوم المجرمین۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے دعائے قنوت کے بعد۔ مسئلہ: دعائے قنوت آہستہ پڑھیں، امام ہو یا منفرد،
یا مقتدی ادا ہو یا قضا، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں، دعائے قنوت آہستہ ہی پڑھیں گے، اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ، جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے، جس کو یاد نہیں ہوتی یا یاد ہی نہیں، تو وہ کیا پڑھے؟ وہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کہہ لے۔ مسئلہ، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع کو چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے، اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر گنہگار ہوگا، اور اگر صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تھا تو لوٹے اور سورت اور قنوت پڑھے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی اگر الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ، سورت اور قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے۔ پہلی بات کہ بندہ صرف قنوت پڑھنا بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا ہے کہ واپس نہ آئے پڑھنے کے لیے، بلکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے نماز پڑھتا جائے۔ اور اگر لوٹ آیا تو پھر کیا کرے؟ اب دعائے قنوت بھی پڑھے اور رکوع دوبارہ کرے۔ پھر اگر وہ سورت پڑھنا بھول گیا تھا، الحمد شریف پڑھی لیکن سورت پڑھنا اور دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اب کیا کرے؟ اب بھلے رکوع میں ہے، واپس لوٹ آئے اور آ کر سورت بھی پڑھے اور دعائے قنوت بھی پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور اگر الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو اب بھی واپس لوٹے، الحمد شریف پڑھے، پھر سورت پڑھے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، اپنی رکعت مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، امام کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو قیام کی طرف نہ لوٹے، پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور دعا پڑھی تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے، اور اگر اعادہ کر لیا اور مقتدیوں نے پہلے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا امام کے ساتھ کیا، یا پہلا رکوع امام کے ساتھ کیا دوسرا نہ کیا، دونوں حال میں ان کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ ایک رکوع انہوں نے امام کے ساتھ کر لیا، امام کو بھول گیا تھا کہ دعائے قنوت پڑھنی ہے، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لیا، اب پیچھے سارے مقتدی بھی امام کے پیچھے رکوع میں چلے گئے، اب امام صاحب کو یاد آیا، انہوں نے کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھ لیا۔ پڑھنا نہیں چاہیے تھا، آگے ہی پڑھتے رہتے، آخر میں سجدہ سہو کر لیتے، لیکن انہوں نے دوبارہ آ کر نماز شروع کر دی، یعنی دوبارہ قنوت پڑھنا شروع کر دیا، رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ اب مقتدی بھی ظاہری بات ہے وہ کھڑے ہوں گے، اب اگر مقتدیوں نے دوسرا، اب امام صاحب کو چاہیے کہ آپ دوبارہ رکوع نہ کریں بلکہ آپ سجدہ کریں، کیونکہ رکوع وہ پہلے کر چکے، اور اگر دوبارہ رکوع کر لیا امام صاحب نے تو اگر پیچھے مقتدی رکوع کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ مسئلہ، قنوت وتر میں مقتدی امام کی مطابقت کرے۔ اگر مقتدی قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دے، اور اگر امام نے بے قنوت پڑھے، رکوع کر دیا اور مقتدی نے ابھی کچھ نہ پڑھا تو مقتدی کو اگر رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو جب تو رکوع کر دے، ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے، اور اس خاص دعا کی حاجت نہیں جو دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے، بلکہ مطلقاً کوئی دعا جسے قنوت کہہ سکیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی قرآنی دعا ہے۔ تو قرآن میں جو بھی دعائیں آئی ہیں ان میں سے کوئی پڑھ سکتے ہیں۔
مسئلہ اگر شک ہوا کہ یہ رکعت پہلی ہے یا دوسری یا تیسری تو اس میں بھی قنوت پڑھے اور قاعدہ کرے، پھر اور 2 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں قنوت بھی پڑھے اور قاعدہ کرے۔ یوں ہی دوسری اور تیسری ہونے میں شک واقع ہوا تو دونوں میں قنوت پڑھے۔ ایک رکعت پڑھ لی تھی، شک ہوا پتہ نہیں یہ میں نے تیسری شروع کی ہے یا دوسری شروع کی ہے، پتہ نہیں، تو اب کیا کرے؟ اس کے ساتھ بھی قنوت پڑھ لے، اگلی جو رکعت پڑھنی ہے اس کے ساتھ بھی قنوت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ مسئلہ بھول کر پہلی یا دوسری میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پھر پڑھے، یہی راجح ہے۔ پہلی میں بھول کر پڑھ لی یا دوسری میں بھول کر پڑھ لی تو تیسری رکعت میں اب قنوت پڑھے ہی پڑھے۔ مسئلہ مسبوق امام کے ساتھ قنوت پڑھے، بعد کو نہ پڑھے۔ جو مسبوق ہے وہ امام کے ساتھ قنوت پڑھے گا، یعنی اس کی ایک رکعت جو امام کے ساتھ مل گئی اور وہی قنوت والی تھی، اب یہیں پر پڑھ لے، آخر میں یہ نہیں پڑھے گا، آخر میں اپنی نماز جیسے 1-2 رکعتیں جو رہتی تھیں وہ پوری کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اور اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے تو بعد کو جو پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے۔ امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں ملا اور کہاں پر؟ رکوع میں ملا، تو اب جو بقیہ اس نے اپنی 3 رکعتیں پڑھنی ہیں اس میں پھر قنوت نہ پڑھے۔ وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھنی واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو، قصدن قضا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی۔ اور جب قضا پڑھے تو اس میں قنوت بھی پڑھے، البتہ قضا میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ جو قضا پڑھ رہا ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائے جبکہ لوگ سامنے ہوں، اور اگر لوگ وہاں پر نہیں ہیں تو پھر ہاتھ بھی اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے وتر فوت ہو چکے تھے، اس نے قضا کر کے پڑھے ہیں، یہ نہ ہو۔ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھے، اور اگر تدائی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے، یعنی اعلان کر کے کہا جائے کہ آؤ جی وتر پڑھیں، تو یہ اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ جسے آخر شب میں جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ ہے کہ پچھلی رات میں وتر پڑھے، ورنہ بعد عشاء پڑھ لے۔ اول شب میں وتر پڑھ کر سو رہا تھا، پھر پچھلے پیر کو جاگا تو دوبارہ وتر پڑھنا جائز نہیں، اور نوافل جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھنا بہتر ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ یہ مسائل تھے وتر کے حوالے سے، اللہ کرے کہ ہم ان کو یاد رکھنے والے بنیں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں۔